بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشتی زیور کا تیسرا حصہ باب اول روزے کا بیان پڑھیں گے۔ روزہ بہت زیادہ ثواب والا عمل ہے، حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ روزہ دار کا بہت بڑا مرتبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار عرش کے نیچے، اللہ ان کے لیے عرش کے نیچے دسترخوان بچھائے گا اور اس پر قسم قسم کے میوے اور کانے ان کے لیے رکھ دیں گے، اور باقی لوگ ابھی حساب میں پنسے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں کہ سارے لوگ تو سختی میں ہیں اور یہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے پینے میں مشغول ہیں۔ ان کو جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لہذا روزے کے چند مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ مجنون اور نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، جب وہ بالغ ہو جائے اور وہ مجنون نہ ہو تو اس پر فرض ہے، جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو۔ عذر جیسے بیماری یا سفر ہو، تو جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ عذر کی وجہ سے قضا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی روزے کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نظر یعنی کوئی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میں بیماری سے مجھے شفا مل گئی تو اتنے روزے رکھوں گی، تو یہ نظر پوری کر لینا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزے قضا ہوئے، اس کی قضا یہ فرض ہے۔ کفارے جیسے قسم کا کفارہ ہے یا قتل کا کفارہ ہے یا زہار کا کفارہ ہے یا کسی اور کا کفارہ ہے تو وہ بھی فرض ہے۔ اس کے سوا باقی جو روزے ہیں وہ نفل ہے، مطلب یہ کہ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ عید، بقر عید اور بقر عید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ چھوٹی عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن، بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے دن، اور اس کے بعد 3 دن جو تکبیرات تشریق کے دن ہے، تو یہ 5 دن جو ہے یہاں پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے نوافل ہے، اور رمضان کے اور قضا کے اور کفارے کے اور نظر کے روزے فرض ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دے اور ہم بستری بھی نہ کرے، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب دل میں خیال کرے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھائے نہ پیے نہ ہم بستری کرے تو روزہ ہو گیا۔ اگر زبان سے کہہ دے کہ کل روزہ رکھوں گی یا بصوم غد نویت تو پڑھ لے تو بھی بہتر ہے، البتہ ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا پیا اور صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی، لیکن روزے کے ارادے سے نہیں بلکہ بھوک نہیں لگی تھی یا کسی اور وجہ سے کھانے پینے کی وہ نوبت نہ آئی، اس کو موقع نہیں ملا، تو روزہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے۔ اگر نیت کر لیتی تو روزہ ہو جاتا۔ مسئلہ نمبر 5، شریعت میں روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو جائے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ کچھ عورتیں رات کے پچھلے حصے میں سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اب جب نیت کر لی ہے تو کھانا پینا اب نہیں کرنا چاہیے، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک صبح نہ ہو یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو تو آپ برابر کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ جب صبح صادق ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، تو اب جو ہے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اب کھانا پینا مستری کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ اس کے مسائل ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔